السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پنجاب کا آخری ڈویژن ڈیرہ غازی خان، اس کا فائنل انالیسس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر ایم این اے کی جتنی بھی سیٹس ہیں ان سب کا ایک ایک کر کے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر ہمارے انالیسس کے مطابق کون سی جو پارٹی وہ جیت رہی ہے۔ ڈیرہ غازی خان کا یہ حلقہ جو ہے، پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں راجن پور کا 175 سے 175 سے۔ یہاں پر جمشید خان دستی پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ ہے، ان کا مقابلہ حماد نواز ٹیپو، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ ہے، اور مہر ارشاد احمد سیال پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ مہر ارشاد سیال پچھلی دفعہ اس سیٹ کے اوپر جیت گئے تھے۔ اب کے بعد جہاں پر جمشید دستی صاحب جو ہے وہ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں۔ پچھلی دفعہ ان کی ہارنے کی وجہ صرف پاکستان تحریک انصاف تھا، انہوں نے ان کے ساتھ علاق نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کا اپنا بندہ یہاں پر کھڑا ہو کے 37-38 ہزار ووٹ لے گیا تھا، تو ان کو ہار ہو گئی تھی۔ جمشید دستی اب جو ہے اس سیٹ کے اوپر ایک بہتر پوزیشن میں وہ جیت جائیں گے۔ این اے 176 یہاں پر نواب احمد خان پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ جمشید دستی بھی یہاں پر جو ہے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ نہیں ہے۔ باسط سلطان بخاری صاحب اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ اس سیٹ کے اوپر ان کی بیگم جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ پھر جہاں سے جو ایم این اے منتخب ہوئے تھے اس سیٹ کے اوپر، نواب زادہ افتخار احمد خان، نواب زادہ نصر اللہ خان کے جو بیٹے ہیں، اس پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر۔ اس دفعہ دوبارہ سے افتخار احمد جو ہے وہ اچھی پوزیشن میں ہے، لیکن جہاں پر جو ہے نواب احمد خان اور باسط بخاری بھی ایک بہتر اور اچھی کمپین چلا رہے ہیں۔ بہرحال ابھی تک کے مطابق افتخار احمد خان بہتر ہے، ان کی کارکردگی زیادہ بہتر ہے اور وہ اس سیٹ کے اوپر وننگ پوزیشن میں ہے۔ نواب احمد خان کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، ان کو یہاں پر سپورٹ اچھی مل رہی ہے، بہت سارے لوگ ان کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اس علاقے کے اندر بڑا شدید قسم کا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہاں پر جو ووٹ بینک ہے وہ 38 ہزار ووٹ تھا، تو اس دفعہ دوبارہ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ این اے 177 کی بات کریں، مہر بانو بخاری، یہ باسط سلطان بخاری صاحب کی صاحبزادی ہے، یہ ان کا مقابلہ معظم خان جتوئی صاحب کا ایم پی اے جہاں پر ضمنی الیکشن جیت چکے ہیں، ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، اور تیسرے جہاں پر پاکستان، یہ کتاب کے نشان کے اوپر ہارون سلطان بخاری، یہ جو ہے باسط سلطان بخاری کے بھائی ہیں۔ یہ پارٹی میں ہوتے ہوئے یہ پھر آخر میں ٹکٹ جو ہے انہوں نے آخری دن تبدیل کر کے کتاب کی جو ہے ٹکٹ جمع کرا دی۔ تو اس سیٹ کے اوپر اصل مقابلہ معظم جتوئی اور مہر بانو بخاری کا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے باسط سلطان بخاری کی ایک اور بیٹی جو ہے ماہ بخاری، اس کی بھی کمپین دیکھی ہے، تو وہ ایکچولی مہر بانو اپنی بہن کی کمپین کر رہی ہیں، بہر سے پڑی ہوئی ہے، بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے۔ معظم جتوئی یہاں پر ایک بہتر پوزیشن میں، ان کی اچھی پوزیشن ہے یہاں پر۔ اس کے بعد این اے 178 کی بات کریں، جتوئی کا یہ حلقہ ہے، یہ حلقہ ہے علی پور کا۔ یہاں پر جو ہے قیوم جتوئی صاحب کا وفاقی وزیر، جتوئی گروپ کے قائد، ان کا مقابلہ عامر طلال گوپانگ کے ساتھ ہے۔ یہ دو الیکشن جیت چکے ہیں مسلسل۔ پچھلی دفعہ یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، ڈیفیکٹ کر کے اب نون لیگ میں چلے گئے ہیں، تو عبدالقیوم جتوئی جو ہے پی ٹی آئی کی ان کو ٹکٹ اس دفعہ حمایت حاصل ہے، تو اس سیٹ کے اوپر اس دفعہ عبدالقیوم جتوئی جیت رہے ہیں اور وہ آسانی سے جیت جائیں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی اس کوٹ ادو، ایک نیا جو ضلع بنا ہے، اس میں ایم این اے کی 2 سیٹس ہیں۔ پہلی سیٹ ہے این اے 179، یہاں پر 179 غلام قاسم ہنجرا فیملی کی طرف سے، سلطان محمود ہنجرا کے یہ بھتیجے ہیں غلام قاسم ہنجرا، یہ پچھلی دفعہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر۔ یہاں سے جو پچھلی دفعہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے جناب شبیر قریشی صاحب، وہ یہاں پر ایم این اے کے امیدوار ہیں، اور تیسرا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے طاہر میلادی کھر۔ تو شبیر قریشی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، یہاں پر یہ اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ اب بھی بہتر اور اچھی پوزیشن میں ہے۔ غلام قاسم ہنجرا کی اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے ہنجرا فیملی نے تھوڑا امپروومنٹ کی ہے، لیکن وہ بھی بہرحال جس کو کہتے ہیں کہ اسی طرح کی سیاست کے اندر اب آ گئے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی ان کی تقاریر، ان کی باتیں جو ہیں وہ جو شہر کے لوگوں کو پسند نہیں ہوتی، وہ دوبارہ سے انہی کی طرف گئے ہیں جس کا ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ مختلف کارواں میٹنگ کے اندر جس طرح کی ان کی باتیں کی ہیں، اس کو کوٹ ادو شہر کے اندر پسند نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال یہاں پر شبیر قریشی کیونکہ ضلع انہوں نے بنوایا ہے، بہت سارے کام کرائے یہاں پر کوٹ ادو کے اندر، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر ان کا مقابلہ وہ ایک اچھی اور بہتر پوزیشن میں وہ یہ سیٹ جیت رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو کوٹ ادو کا حلقہ ہے، یہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کے جو بھائی ہیں جناب رضا ربانی کھر، پچھلی دفعہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے۔ اس سیٹ کے اوپر اس دفعہ ان کے اپنے بھائی سے عبدالخالق کھر کے ساتھ، یہ ان کے اپنے بھائی جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ ہے، وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں،
یہاں ان کو آئی پی پی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایم پی اے کی ایک جو سیٹ ہے وہ آئی پی پی کو امیدوار جو ہے نیاز خان گجکوری، پچھلے بار جو ایم پی اے منتخب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر، وہ اس دفعہ آئی پی پی کے اوپر ہے اور نون لیگ کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ مل کے لڑ رہے ہیں الیکشن۔ یہاں پر ملک فیاض حسین چھجڑا صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، یہاں پر ٹی ایل پی کے بھی امیدوار جناب مفتی اللہ بچایا صاحب ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر چاروں امیدواروں کے درمیان تگڑا مقابلہ ہے، لیکن نون لیگ آخری نمبر کے اوپر ہے۔ میرے خیال میں فیاض چھجڑا پہلے نمبر پر ہے، رضا ربانی خان بالکل ان کے ساتھ لیکن ہے دوسرے نمبر پر، اور اللہ بچایا بھی ساتھ ہے لیکن وہ ہے تیسرے نمبر کے اوپر۔ تو بہرحال یہاں پر فیاض چھجڑا جو ہے وہ ابھی تک بتانا تھوڑا مشکل ہے، لیکن فیاض چھجڑا اس سیٹ کو جیت جائیں گے اگر کچھ پرابلم نہ کھڑے کیے گئے تو۔ این اے 181 کی اگر بات کریں، لیا کے اندر 2 حلقے ہیں ایم این اے، یہاں پر جو ہے مسز امبرین نیازی اس دفعہ الیکشن لڑ رہی ہے۔ عبد المجید نیازی صاحب پچھلی دفعہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے، 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ روپوش ہیں تو ان کی یہ بیگم ہے، وہ الیکشن لڑ رہی ہے۔ بہادر خان سید پچھلی دفعہ یہ ہار گئے تھے، اس دفعہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر ہے۔ تیسرے نون لیگ کے جو امیدوار ہیں فیض الحسن سواگ صاحب، یہ 13 میں اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، تو 13 میں جو جیتے تھے فیضل صاحب وہ بھی ہے، فیض الحسن سواگ صاحب، 8 میں بہادر خان سید جیتے تھے وہ بھی ہیں، اور 18 میں مسز امبرین جو ہے ظاہر ان کے میاں عبد المجید نیازی، تو ان تینوں میں مقابلہ ہے، لیکن جہاں پر اصل مقابلہ بہادر خان اور مسز امبرین کے درمیان ہے، لیکن جہاں پر مسز امبرین جو ہے وہ جیت جائیں گی۔ اس کے بعد این اے 182، یہاں پر بابر خان کھتران پاکستان تحریک انصاف کے یہ ضلعی صدر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو چھوڑ کے بعد ایک لیا اتحاد کے نام سے انہوں نے اپنا لوکل جہاں پر گروپ بنایا ہے ہاشم سعود کے ساتھ، وہ بھی ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اصل مقابلہ ان کا یہاں پر اویس نیاز جکھڑ کے ساتھ ہے۔ اویس نیاز جکھڑ کو جو ہے اسد علی گجر کی حمایت حاصل ہے، جماعت اسلامی کے بڑے اہم رہنما رہ چکے ہیں، ایم پی اے رہ چکے ہیں وہ یہاں پر 2 دفعہ۔ ان کے بیٹے اب نیاز جو اویس نیاز ہے یہ ان کے نیچے ایم پی اے بن چکے ہیں، اور تیسرے جہاں پر ثقلین بخاری جو ہے وہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں، وہ تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ تو اویس نیاز جکھڑ جناب نیاز خان جکھڑ جو پچھلے دفعہ ایم این اے تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کا یہاں پر مقابلہ ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ نیاز جکھڑ جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے، اویس نیاز وہ جیت جائیں گے سیٹ کے اوپر۔ آگے جی ضلع توسا شریف نیا بنا ہے این اے 183، امجد فاروق خان کھوسا، ان کا مقابلہ یہاں پر خواجہ شیراز محمود جو پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں، وہ اس دفعہ بھی پی ٹی آئی کے نشان کے اوپر ہیں، حمایت یافتہ ہیں۔ امجد فاروق کھوسا نون لیگ کے ہیں، اور خواجہ مدثر محمود جو ہے یہ پہلے کسی دور میں پی ٹی آئی میں تھے، پھر پارٹی میں گئے، آج کل یہ جمعیت علماء اسلام کے اندر ہے، کتاب کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ خواجہ شیراز محمود کی اس سیٹ کے اوپر پوزیشن بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ بات کریں خواجہ شیراز جو پی ٹی آئی کے ہیں، 184 کی عبد القادر کھوسا، امجد فاروق کھوسا کے یہ بیٹے ہیں، سابقہ ضلع ناظم، وہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر پچھلی دفعہ عبد القادر امجد فاروق کھوسا اس سیٹ کے اوپر ایم این اے منتخب ہوئے تھے۔ یہ عبد القادر کھوسا کا مقابلہ یہاں پر پی ٹی آئی کے علی خان کھلول کے درمیان ہے، اور دوسرا یہاں پر تیسرے کینڈیڈیٹ جو ہے ذوالفقار خان کھوسا، وہ آزاد حیثیت میں ہے۔ ذوالفقار کھوسا نے بہت لیٹ آ کے کمپین سٹارٹ کی ہے، مجھے ان کی جیت کی تو سمجھ نہیں آ رہی بالکل ہی، لیکن ان کی کمپین کی بھی اور الیکشن لڑنے کی بھی جو تھیوری ہے وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تھوڑا سا نٹوریس اگر بن کے سوچے تو مجھے لگتا ہے شاید وہ عبد القادر کھوسا کو ہرانے کے لیے یہاں پر وہ موجود ہے۔ یہاں پر علی خان کھلول اور ان کے درمیان بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہے۔ علی کھلول بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ان کو جاننے والا نہیں ہے، صرف پیورلی پی ٹی آئی کے یہاں پر امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے نشان کی وجہ سے ان کو اتنی زیادہ سپورٹ مل رہی ہے، اوورسیز پاکستانی ان کا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں، تو اس سیٹ کے اوپر ایک اچھا مقابلہ ہونے کی توقع ہے۔ شہر ڈیرہ غازی خان کی زرتاج گل وزیر صاحبہ، پھر ان کا مقابلہ جو ہے دوست محمد کھوسا پیپلز پارٹی کے، اور محمود قادر لغاری آزاد حیثیت میں۔ نون لیگ نے اس دفعہ ٹکٹ کسی کو نہیں دیا، محمود قادر جو ہے وہ لغاری جو ہے وہ اویس لغاری کا ہی گروپ ہے، تو ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہاں پر زرتاج گل کو کمپین نہیں کرنے دے گی، آج بھی ایک جلسہ تھا، وہ جلسے تھی، ان کو گرفتار کیا گیا، اچھی خاصی تعداد میں لوگ بھی موجود تھے، لیکن پولیس سے اجازت لینے کے باوجود انہوں نے جلسہ نہیں کرنے دیا۔ تو بہرحال یہاں پر دوست کھوسا اور زرتاج کا بہت اچھا اور تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ میرے خیال میں دوست کھوسا جو ہے اس سیٹ کو وہ جیت جائیں گے۔ 186 یہ لغاری قبیلے کا جو گڑھ ہے، اویس احمد خان لغاری کا مقابلہ اس دفعہ دوست محمد کھوسا کے ساتھ پیپلز پارٹی کے، اور ماہر سجاد حسین چینا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ یہاں پر جو پچھلی دفعہ محمد خان لغاری جیتے تھے وہ حمایت کر رہے ہیں ماہر سجاد حسین چینا کی،
سیف الدین خان کھوسا وہ بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو یہاں پر کیونکہ اویس لغاری صاحب تو بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اس سیٹ کے اوپر اویس لغاری صاحب کی پوزیشن اچھی ہے، وہ مجھے جیتتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے بعد جی اب راجن پور کے اندر 3 سیٹیں ہیں، 187 187. یہ عاطف خان دریشک جو ہے یہ پہلی دفعہ ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کا مقابلہ یہاں پر امار اویس لغاری کے درمیان ہے. اویس لغاری صاحب کے یہ بیٹے ہیں. یہاں پر بڑی بہترین جنگ جاری ہے، بڑی تگڑی یہاں پر الیکشن جو ہے وہ صحیح سی جس کو کہا جاتا ہے الیکشن ہو رہا ہے. یہاں پر بندے بھی گرفتار ہوئے جا رہے ہیں، وفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں. عاطف خان دریشک جو ہے یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہے. 188 یہ راجن پور شہر کا حلقہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان دریشک اور احمد علی دریشک کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہے. یہاں پر جو حفیظ الرحمان دریشک ہے یہ پچھلی دفعہ بڑے کلوز مارجن سے آ رہے تھے، ان کی پوزیشن بہت اچھی ہے، لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. احمد علی دریشک جو ہے یہ ڈی جی خان کے اندر ایم پی اے کے الیکشن 2 دفعہ جیت چکے ہیں. اس دفعہ ان کو یہاں پر ایم این اے کا بھی ٹکٹ دیا ہے، ڈی جی خان سے بھی ان کو ایم پی اے کا ٹکٹ ملا ہے، تو وہ 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کے بارے میں جو ہے وہ میری ہمیشہ سے یہ رائے ہے، یہ کہیں پر بھی جائیں یہ الیکشن جیت ہی جاتے ہیں، تو ان کی کمپین اچھی ہوتی ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں، اب ایم این اے کا حلقہ ہے، ٹائم ان کو بہت کم ملا ہے. پہلے یہاں پر وہ الیکشن نہیں لڑ رہے تھے، پھر آخر میں ان کو زبردستی لڑایا گیا کیونکہ اور کوئی بندہ نہیں تھا یہاں پر اس سیٹ کے اوپر. تو اس لیے یہاں پر ایک اچھا مقابلہ ہوگا حفیظ الرحمان دریشک اور احمد خان دریشک کے درمیان. آخری جو حلقہ ہے یہ تحصیل روجھان کا، راجن پور کا، پنجاب کا بھی آخری حلقہ NA 189. یہاں پر محمود ریاض مزاری کا مقابلہ جو ہے یہ پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، یہ ڈیفیکٹ کر گئے ہیں. یہ دوست محمد مزاری کے ساتھ ہوتے ہیں، چچا بھتیجا ہیں یہ. تو ان کا مقابلہ یہاں پر زاہد محمود مزاری اس دفعہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. لیکن اصل مقابلہ جو ہے وہ شہید عاطف خان مزاری گروپ یہاں پر موجود ہے، ان کے شمشیر خان مزاری سے کے ساتھ مقابلہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر نون لیگ کے محمود ریاض جو پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، اس دفعہ وہ یہ سیٹ ہار جائیں گے. شمشیر خان مزاری جو ہے وہ اس سیٹ کو جیتنے کی پوزیشن میں موجود ہے. تو اس طرح سے ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے اندر جو ہے یہ جتنی سیٹیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. پنجاب پورے کو ہم نے کور کر لیا ہے. کل ہمارا آخری دن ہے، اس کے بعد اگلے دن تو الیکشن ڈے ہے. الیکشن ڈے ہم انشاءاللہ لائیو رہیں گے، ہر ٹائم آپ کو رزلٹس بھی بتاتا رہوں گا میں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کل میں آپ کو جو کل ہماری ویڈیو دوں گا اس میں آپ کا فائنل بتا دوں گا کون سی سیٹ کتنی پارٹی جو ہے کتنی سیٹیں جیت رہی ہے، کس صوبے سے کہاں سے. انشاءاللہ کل جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہماری ویڈیوز ہیں. پچھلے 3-4 ماہ کا جو ہمارا سارا کام ہے وہ انشاءاللہ کل میں آپ کو مطلب یہ ہے کہ اس کو پورے دریا کو کوزے میں بند کر کے بتاؤں گا. انشاءاللہ ساتھ رہیے، چینل کو دیکھتے رہیے، سپورٹ کیجیے، ہمیں کمنٹ کیجیے. تھینک یو سو مچ.